سید القوم خادمہم، جو لیڈرز ہیں وہ زبان مصطفیٰ میں دے آر دا سرونٹس آف دا میسز، کامن مین۔ لیڈرشپ وہی ہوتی ہے کہ جو امپاور کرتی ہے، لیڈر باس نہیں ہوتا، لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو ان کے درمیان انس موانست پیدا کرے، جیسا خود کھائے ویسا ان کو کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا ان کو پہنائے، جہاں اس کے بچے پڑھیں وہیں رعایا کے بچے پڑھیں، جہاں اس کا علاج ہو وہیں رعایا کے بچوں کا علاج ہو۔ یہ خلافت کا جو اصول ہے، سید القوم خادمہم۔ پھر بخاری کی حدیث ہے سفر سے متعلق کہ امیر قوم جو ہے وہ ایک لیڈر، اس کا پیشہ خدمت خلق ہونا چاہیے، سروس آف دا پیپل، ویلفیئر، اور عوام کی دہلیز تک انصاف کی فراہمی، ٹیکس کا بیجا بوجھ نہ ہو، ماتحت وزراء کی کارکردگی کو جاننا، یہ سارے امور احادیث کے چیپٹرز بڑے پڑے ہیں۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح معقل بن یسار بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم مقرر کیا گیا اور اس نے ان کے معاملات میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ یہ حکمران سن لیں ذرا، اگر خیانت کرو گے، اپنی تجوریاں بھرو گے، لوگ جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلیں، خودکشیاں خودسوزیاں کریں گے تو تمہارے اوپر جنت حرام ہے، یاد رکھو۔ کفن کی جیب نہیں ہوتی، خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ۔ پھر اگر خلافت کے دور میں دیکھیں، سیدنا عثمان جو آپ کے سرونٹس تھے، ملازمین، خود اپنے معیار کا کھانا اور لباس فراہم کرتے، یہ خلافہ ماڈل ہے عثمان غنی کا۔ عبداللہ بن عمر ایک جیسا زیور اپنی بیٹیوں کو بھی اور محلے کی غریب اور نادار بیٹیوں کو ایک جیسا زیور پہناتے، یہ مصطفیٰ کی تربیت اور قیادت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اور اپنے غلام کا لباس ایک ہی کپڑے سے سلواتے۔ عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یہ مالدار تاجر تھے، سارے مالدار، ویل آف۔ ایک طرف ویل آف ہونا برا نہیں ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ سوچ، مگر ان کا رہن سہن، کھانا پینا، معاشرتی طرز عمل عام آدمی کی طرح تھا۔ کوئی امیر ہو بالکل درست ہے، ہو اپنے بچوں پہ سب پہ خرچ کرے، لیکن اس کی بود و باش کامن مین کی طرح، کوئی آ جائے اسے خالی نہ لوٹائے، ان کو کم تر نہ سمجھے۔ ان کی دولت ذاتی تعیش اور نمود پر صرف نہیں ہوتی، غرباء اور معاشرے کی فلاح میں صرف ہوتی۔